أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي حرمت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور قرآن جیسی بیشبہ نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک رمضان مبارک میں ہم کو زندہ رکھا. روزے اور تراویح سے اس کی حد المقدور قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. الحمدللہ یہ مہینے کا تعلق رمضان سے ہے اور یہ مہینے کا تعلق قرآن سے ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا. یہ مہینہ میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور یہ فرق کرتی ہے سچ، حق اور باطل میں. ہم اس کو صرف اس لیے رکھ لیے، یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، پڑھ کر بولتے ہیں کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے. پھر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں تو پتہ چلا انسانوں میں بھی ہدایت ان کو ملتی ہے جو متقی ہیں. ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی قرآن سے. اور اس کے آگے ہی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی آگے ہی فرما رہا کہ یہ قرآن فرق کرتی ہے حق اور باطل میں. پھر حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، باطل حق اور باطل میں فرق کیا کر رہی سمجھ نہیں آ رہا ہمارے. حق کیا چیز ہے ہم نہیں معلوم ہمارے. حق سچ، باطل جھوٹ. سچ اور جھوٹ میں کیا فرق کری قرآن؟ یہ جو کتاب ہے سچ میں اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب ہے بلکہ اللہ نے. سچ کیا ہے؟ پھر پڑھو قرآن سمجھ نہیں آتا، نہیں ملتا. ہم اپنے سے پڑھنے گئے تو نہیں ملتا. جو قرآن کو سمجھے، جو قرآن کو جانے، ان کی صحبت میں جب ہم بیٹھے تو ہمارے کو پتا چلتا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے سو سچ بولنا، بھائی ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. ہم جھوٹ بولتے ہیں. مثال کے طور پہ کہیں ہم جو ہے سو کسی کے پاس مہمان گئے، ہم جو ہے سو کھانا کھائے ہوئے رہتے، نہیں کھائے ہوئے رہتے، کچھ کام سے جاتے، ہم لوگ کھانا کھا لیتے، بیٹھے ہوئے رہتے. لوگ بولتے آئیے بھائی کھانا کھائیں گے. نہیں میں کھا لے کے آیا الحمدللہ. ہم اس کو جھوٹ بول رہے ہیں سمجھ رہے. نہیں کھا کے کھانا کھائے ہوئے بولنا جھوٹ، کھا کے نہیں کھائے ہوئے بولنا جھوٹ. یعنی یہ جھوٹ سمجھ رہے ہیں ہم. سچ بول دینا سیدھا سیدھا، ہر کوئی نہیں کھایا نہیں کھایا، نہیں کھایا، ابھی میں نہیں کھا تھا، ابھی نہیں کھا تھا، میرا ٹائم نہیں ہوا. سچ بول دینا، اس کو سچ بولنا سمجھ رہے. مگر اللہ کے پاس سچ کیا ہے؟ اللہ کس کو سچ بول رہا؟ قرآن میں جو ہے سچ میں، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب ہے بول کے بول رہا اللہ تعالیٰ. پھر سچ کیا ہے؟ اس سے ہم جو ہے بے بہرا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے اسی کی ملک ہے. یہ سچ ہے. ہم بول رہے ہیں یہ گھر ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں. ہم یہ گھر کے مالک ہے بول رہے ہیں. اللہ بول رہا جو کچھ زمین اور آسمانوں میں میری ملک ہے. یہ سچ ہے کہ اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں. مگر ہم اللہ کے مملوک کو جو ہے نہیں سمجھ رہے. اللہ مالک ہے بول کے ہم نہیں سمجھ رہے. ہم یہ سچ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم جھوٹ کو دیکھ رہے ہیں. یہ فرق بتاتا قرآن کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، ہم مملوک ہے تو کیسا ہے. ہم جو یہ ہم مملوک رہنے کے باوجود بھی ہم جو اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے. قرآن پڑھے تو معلوم ہوتا کہ جو ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ہم مملوک کیسا ہے، ہم جھوٹ کیسا بول رہے ہیں. یہ فرق کرتے ہیں. قرآن یہ فرق کرتا ہے کہ اللہ رب ہے، ہم مربوب ہیں. اللہ پالنے والا ہے، ہم پالکڑے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم خود پل رہے ہیں.
یہ سچ چھوڑ دے رہے ہیں کہ اللہ پالنے والا ہے. سچ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے کائنات کا. ہم جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کریں. ہم بولے خود بخود بن گئی زمین آسمان. تو فرق کرنے والی کتاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہا اللہ مالک ہے, ہم مملوک ہے. پھر مالک ہے تو ہم جاننا کیسا مالک ہے؟ ہم خالی بول دے رہے ہیں. سب دوری ہم جیسے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, ہمارے ماں باپ مسلمان, ہمارے ساتھ پشتہ مسلمان, سب جنے بولتے تھے اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے. ہم بھی بول دے رہے ہیں اللہ مالک ہے. خالی زبانی بول رہے ہیں اللہ مالک ہے. اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ کے پاس ایسا بولنا قابل قبول ہی نہیں ہے. کافر بھی بولتے تھے اللہ مالک ہے بول کے. قرآن میں خود بول رہا اللہ تعالیٰ. محبوب ان سے پوچھیے کہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے, کس کی ہے ملکیت؟ تو کافر لوگ بولیں گے اللہ ہی کی ہے. تو اللہ مالک ہے بول رہا تو کافر بھی بول رہا. پھر ہمارے میں کافر میں فرق کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو پھر مسلمان بول رہے ہیں. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ بول دیا کہ کافر بھی بولتے ہیں کہ جیسے زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے. پھر ان کو اللہ تعالیٰ جھوٹا بول رہا. وہ لوگ جھوٹے بھی ہیں بول کے بول رہا, کافر لوگ جھوٹے ہیں بول کے بول رہا. پھر ہم سچے ہیں بولے تو پھر ہم کیسا دعویٰ کرنا؟ قرآن جو ہے تو سچ اور جھوٹ کا فرق کرنے والی کتاب ہے. پھر ہم پڑھ رہے ہی نہیں اس کو. پڑھے تو پھر ہم اس میں فرق کیوں نہیں کر رہے سچ اور جھوٹ میں؟ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا نا بھائی. اللہ برا میں مالک ہوں, ہم برے ہم بھی مالک ہیں. اللہ مالک زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کی ملک ہے. اب ہندوستان میں جیسے وزیر اعظم جیسے نریندر مودی ہے, نریندر مودی کا ہندوستان کا مالک میں ہوں بولتا, اس کو جا کے پوچھے. امریکہ کو جا کے پوچھے تو ڈونلڈ ٹرمپ بولتا امریکہ کا مالک میں ہوں. بھائی جو بولا وہ ہوتا امریکہ میں. سعودی عرب میں پوچھے تو جیسے شاہ سلمان بولتا بھائی جو بولا وہ ہوتا سعودی عرب میں. ہر کنٹری والے اپنے اپنے جو ہے ملکوں کو بانٹ لیے, انہیں اپنا اپنا مالک ہو گیا. زمین تو زمین, سمندر بانٹ لیے. بحر عرب ان کا, بحر ہند ان کا, بحر یہ ان کا, سمندر بھی بانٹ لیے. پھر اللہ کے پاس کیا بچا؟ زمین بانٹ لیے, آسمان بانٹ لیے. آسمان بھی ایسا بانٹ لیے کہ جیسے جہاز جا رہا تو جیسے ہمارے آسمان میں سے جیسے نہیں جانا, ہمارے حصے میں سے نہیں جانا, دوسری طرف سے جانا, نہیں تو ہم اڑا دیتے گولی مار کے. آسمان کے بھی مالک ہو گئے ہم, زمین کے بھی مالک ہو گئے. پھر اللہ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیا بچا اللہ کے پاس؟ ہم یہ گھر کے مالک. اگر جو ریاستوں کے حساب سے دیکھے تو تلنگانہ کا مالک KCR, ملک کے حساب سے دیکھے تو جیسے مودی ہندوستان کا مالک. پوری دنیا بٹی ہوئی ہے, ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے لے کے بیٹھے ہوا ہے, میں مالک میں مالک میں مالک. پھر اللہ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا سچ بول رہے ہیں ہم؟ اللہ کو مالک بول رہے ہیں تو یہ سچ کہاں ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے. ہم جانے نہیں اللہ کو مالک, پہچانے نہیں, اس لیے جو ہے بول رہے ہیں. دنیا بول رہی اللہ مالک ہے بولو, ہم بھی بولو. بغیر جانے کے, بغیر پہچانے کے بولنا جو ہے جھوٹ ہے. اس لیے جو ہے آج کل ہم کبھی بول سنتے, اللہ کے رسول پہلے ہی بول دے کے گئے تم کوئی بات بغیر تحقیق کے دوسروں تک مت پہنچاؤ. تم کوئی بات بغیر تحقیق کے دوسروں تک مت پہنچاؤ. اور ہم جو ہے بغیر تحقیق کے ہر بات پہنچا دے رہے ہیں. آج کی زمانہ کیا بول رہے ہیں پولیس والے؟ افواہیں مت پھیلاؤ, یعنی بات بغیر تصدیق کرے کہ یہ اپنی بات دوسروں تک نہ کو پہنچاؤ, وہ قابل سزا جرم ہے. اللہ کے رسول تو 1400 سال پہلے بول دیے. پھر ہم جو ہے اللہ مالک ہے بول کے بول رہے ہیں, اس کی پھر تصدیق کرے اللہ مالک ہے بول گئے. اب جا کے پوچھے یہ گھر کس کا ہے بھائی, بولے تو فلان صاحب کا ہے. بولے وہ گھر کس کا ہے؟ فلان صاحب کا ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ فلان صاحب کا ہے. یہ گاڑی کس کی ہے؟ فلان کی ہے. اپنے جسم کے مالک ہم, نہ صرف آفاق میں, انفس میں بھی جیسے ہم اپنے مالک ہم ہیں.
اللہ برا زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک میں ہوں. تمہیں مالک کا کام کیا ہے وہ اس نے معلوم ہمارے کو. اگر ہمارے کو مالک کا کام معلوم ہوتا, مملوک کا کام معلوم ہوتا, تو ہم مالک کو جانتے تھے, مالک کو پہچانتے تھے. قرآن نہیں پڑھے ہم, اصل قرآن پڑھ رہے ہیں مگر قرآن کو سمجھے نہیں. جو سمجھا, جو جانا قرآن کو, اس کی صحبت میں نہیں بیٹھے ہم. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہا, ہم ایک ہی بات سے, بات ایک ہی رہتی ہے, ایک ہی بات سے ہم کسی کو گمراہ کرتے ہیں اور وہی بات سے ہم کسی کو جیسے ہدایت دیتے ہیں. بات ایک ہی رہتی, بات الگ نہیں رہتی. آپ تو ایک بات بول رہے ہیں, آپ کو ایک بات بول رہے ہیں, آپ کو ایک بات بول رہے ہیں, نہیں بول رہے. اللہ میں ایک ہی بات بولتا ہوں, اس سے کچھ لوگ گمراہ ہوتے, اس سے کچھ لوگ ہدایت پاتے. تو بات کو ہم سمجھنا نا. اب اگر ہم پڑھ کے جیسے گمراہ ہو گئے تو پھر جو قرآن کو سمجھا, جو قرآن کو جانا, جو حق کو پہچانا, اس کی صحبت میں بیٹھنا, اس کی صحبت میں بیٹھے تو ہمارے کو معلوم ہوتا حق کیا ہے. اللہ مالک ہے تو کیسا ہے, ہم مملوک ہے تو کیسا ہے, مالک کا کیا کام ہے, مالک کا کام کیا ہے ہمارے کو نہیں معلوم. مالک کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے, اور محبت میں, ملک کی محبت میں وہ مالک جو ہے سب کام کرتا ہے, اور مالک اپنے ملک کا ذمہ دار ہوتا ہے. مالک اپنے ملک کا ذمہ دار ہوتا ہے, اس کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ چیز پہنچانا مالک کی ذمہ داری ہے. ملک کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ چیز پہنچانا مالک کی ذمہ داری ہے. اگر ہمارے پاس جو ہے سو بکری ہے تو بکری کو جو ہے سو ٹائم پہ کھانا دینا, پانی دینا مالک کی ذمہ داری ہے. باہر والا آ کے جیسے نہیں دیتا, ارے بکری کو بھوک لگی, دیو کھانا, دیو پانی دیو, باہر والا نہیں دیتا. کون دینا, مالک ہی دینا. جب ہم اللہ کو مالک بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی جیسے ہماری جیسے ضرورتوں کو پوری کر رہا نہیں کر رہا دیکھنا. ہم جو ہے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, ہم کما لینا ہے, ہم جو ہے محنت کر لینا ہے تو جیسے ہمارے کو مل رہا, پھر اللہ تعالیٰ نے تو دعویٰ جو ہے تو جھوٹا ہو گیا نا. مطلب ہم جھوٹ بول رہے ہیں اللہ مالک ہے بول کے. اللہ بڑا فرق کرتی, قرآن کی کتاب فرق کرتی ہے سچ اور جھوٹ میں, حق اور باطل میں. حق یہ ہے کہ اللہ مالک ہے, مالک ہے تو اپنی مملوک کی جیسے ضرورتوں کو پوری کرنا اس پہ فرض ہے, باہر والا آگے نہیں کرتا. ہم مالک ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کو مالک بنایا بیوی کا, بچوں کا, تو بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. تو باہر والا آگے کرتا کیا, نہیں کرتا, ہمیں کچھ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو پیدا کرا, اللہ تعالیٰ مگر میں مالک ہوں, تو انہیں ہماری ضرورتوں کو پوری کرنا, ہماری ضرورتوں کو اگر پوری نہیں کر رہا تو جیسے پھر کون باہر والا آگے کریں گا, کوئی اور ہے کیا اللہ کے سوا؟ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ہماری ضرورتوں کو کیسا پوری کر رہا. تو دیکھنا کہ اللہ ہماری ضرورت کو کس طرح سے پوری کر رہا. ہم سمجھ رہے خالی کھانے کو پینے کو جیسے ہم ہماری ضرورت سمجھ رہے. ہماری ضرورت اتنی ہے, پیٹ کے سے کھانا ہونا, پیاس لگی اللہ کو تو جو ہے سو پانی ہونا. یہ دیکھ کے جیسے آسمانی کے سے چھوڑ دیا اللہ نے. اس کے علاوہ بھی ہمارے کو بہت چیزوں کی ضرورت ہے. اب ہم کھانا کھا لیے, کھانا کھا لینے کے بعد میدے میں جیسے جب چلے گیا انہیں تو اس کو جیسے ہضم کون کرنا, ہضم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم سوچ لیتے یہاں تک کھا لیا ہوتے, اللہ تک بتا کے بولتے یہاں تک کھا لیا, پھر اس کو ہضم کون کرتا؟ کھا لیے بھول گئے, اس کو دعوت میں گئے, کھا لیے دبا کے, اللہ تک کھا, باپ بہت مزے کا تھا, وہ تھا, یہ تھا, رات میں آتے سو جاتے ہیں, صبح تک ہضم بھی ہو جاتا. کون کرا وہ ہضم؟ خود کر لیے, پھر کون کرا؟
وہ ہم نہیں سمجھ رہے، ہماری توجہ نہیں ہے اس طرف، ہماری سوچ بھی نہیں ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ ہماری کس طرح سے جیسے ضرورت کو پوری کر رہا. اگر وہ کھانا ہضم نہیں ہوا تو کیسے رہتے؟ نہیں بات تو دانت میں گیا تھا، وہ ابھی بھی جیسے نا ہضم نہیں ہوا، ڈکارا آ رہے ہیں کھٹے کھٹے، وہ تھمس اپ پیو، یہ پیو. ایک وقت ہضم نہیں کرا اگر تو جیسے پریشان دن بھر 2 ٹائم کا کھانا چھوڑ دیتے، نہیں کھاتا بھائی پیٹ میں خراب ہے میرا، کل دعوت میں جاتا ہے کھا لیا. خالی ایک وقت کا جیسا ہضم نہیں کرا تو ہمارے کو فکر ہی نہیں ہے، ہم آتے کھاتے مست سو جاتے. کیسا ہے ہمارا مالک، کیسا جیسا ہمارا جیسا کام کر رہا، ہماری ضرورت کو پوری کر رہا. نہیں ہے ہماری توجہ، ہماری سوچ بھی نہیں ہے اس طرف، نہ ہم جیسے اس طرف جا رہے. ہم دنیا میں اتنے مشغول ہیں کمانے میں، دنیا کمانے میں اتنے جیسے ہم الجھ گئے ہیں. شیطان بھی جیسے اس طرح سے جیسے ڈالا، نہیں بھائی کما رہے ہیں، حلال کمانا، بس بیوی بچوں کو حلال کھلانا، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینا، بس کامیاب زندگی. اللہ تعالیٰ اس کیسے نہیں بھیجا. اللہ کو جیسے عبادت کی جیسے اگر ضرورت رہتی انسان سے تو جیسے خالی عبادت کی اگر ضرورت رہتی تو انسان کو پیدائش نہیں کرتا تھا اللہ نے. فرشتے نہیں ہے، کروڑوں انگنت فرشتے. جب شب معراج میں اللہ کے رسول جیسے آسمانوں پہ گئے تو دیکھے فرشتے جیسے رکوع میں ہیں. پوچھے کیا ہے یہ فرشتے؟ جبرائیل علیہ السلام بولے یا رسول اللہ یہ فرشتے جیسے نا جب سے پیدا ہوئے رکوع میں ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. تو اللہ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے کہ ہماری اللہ محتاج ہے ہماری عبادت کا. پھر ہمارے کو پیدا کیوں کرا، اس طرح سے ہماری توجہ نہیں ہے. مالک کو جاننا پہچاننا. اور ایک مثال کتا ہے، کتے کو پالو، اس کے بعد دیکھو مالک کو کیسا پہچانتا ہوں میں. گھر میں جیسے کوئی اگر مالک کے علاوہ کوئی اور آ رہا تو جیسے اس کو آنے نہیں دیتا. کیسا پہچانا مالک کو؟ ہم نہیں پہچان رہے. ہم اللہ مالک ہے بول کے خالی زبان ہم بول لے رہے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے. پھر مملوک کا کیا کام؟ ہم مملوک جب بن رہے تو پھر مملوک کا کیا کام ہے وہ بھی نہیں معلوم ہمارے. مملوک مالک کی فرما بردار ہوتی. اللہ بولا میرے کو جانو پہچانو تو اس کو جاننا، اس کو پہچاننا. جب ہم ملک بنے تو اللہ کو جاننا کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ رب ہے تو کیسا ہے. اس وقت سے خبر میں جاتے ہی سوال ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے. رب کو جانا پہچانا، رب کو نہیں پہچانا تو جواب نہیں دیتا، لا ادری بولتا. پہچان لیا تو بولتا ربی اللہ. خود کو رب سمجھ کے بیٹھے رہے ہیں ہم، خود کو مالک سمجھ کے بیٹھے رہے. یہ گھر کے مالک ہم، بیوی کے مالک ہم، بچوں کے مالک ہم. بیوی ہمارے حکم کے خلاف کام کری تو جیسے اس کو غصے میں آ جاتا. ہاں بھائی یہ کام ملے گا پھر کیسا نہیں کری. اللہ کتنا غصے میں نہیں آنا. اللہ برا میں تمہارے کو جیسے پیدا کرا خالی میری عبادت کے حد سے، میری عبادت نہیں کر رہے تم، کیسا غصے میں آنا لگے. اگر بیوی ہمارے حکم کے خلاف اگر کام کری تو جیسے کیا بولتے اس کو، چل نکل جائے میرے گھر سے، وہ میرے حکم کے خلاف کام کر رہی، تو نافرمانی کر رہی میری، نکل جا میرے گھر سے. اللہ تعالیٰ اگر بول دیا نکل جا میری کائنات میں سے، وہ تو کہاں جاتے، کوئی اور ہے کائنات نہیں ہے. پھر فرما بردار بنو اللہ کے، جانو اللہ کو مالک ہے تو کیسا ہے. پھر اس کی ملک بنو، مملوک بن جاؤ. مملوک کو اپنی فکر نہیں رہتی کچھ بھی. جانور کو دیکھو کیسا مست رہتا ہے، اس کو معلوم رہتا ہے اس کا مالک جیسے لے کے آ کے میرے کو کھانا ڈالتا ہو.
جانور بے فکر رہتا، اس کو یہ یقین رہتا کہ جو میرا مالک ہے میری غذا کا انتظام کرتا. ہمارے کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، خالی بول رہے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، مگر انہیں ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا بلکہ ہمارے کو یقین نہیں ہے. یقین رہا تو ہم جیسے پھر کام کرتے ہیں. ہمارا کام ہمارا کچھ کرنا ہے بھائی، خود کنواں کھودنا، پانی نکالنا، پینا. اللہ کہاں ہے؟ اللہ جیسے خالی نماز پڑھنے کے واسطے ہے، تو بھی نماز نہیں پڑھا تو جہنم میں ڈالتا ہوں بڑھ رہا اس کے واسطے سے. اللہ کو خالی عبادت کے لیے رکھ دیے. رمضان آیا تو روزے رہنا، اللہ نے اگر پیسے دیا تو سال میں خود زکات دینا، اور پیسے دیا تو حج کو جانا، اس کے واسطے سے. مگر ہم جو مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کرا اللہ تعالیٰ ہمارے کو، وہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے. وہ مقصد اگر ہم پورا کر کے گئے تو ہم کامیاب ہیں. اللہ کو مالک بولنا خالی زبان سے نہیں، دل سے بولنا، جان کے بولنا. اللہ کو جان کے ایک وقت اگر مالک بولے تو کامیاب ہے. بغیر جانے کے بولے تو جیسے کچھ بھی نہیں، بہت جنے بولتے. میں الیکٹریسٹی میں جاب کرتا تھا تو رمضان کے ٹائم پہ ہم جلدی چھوڑ دیتے 2 گھنٹے پہلے آفسوں میں. ہندوستان میں اکثر چھوڑ دیتے. تو میرے ساتھ غیر مسلم بھی جیسے کام کرتے تھے. تو میں جب نکل کے آتا تھا تو انہوں بولتے تھے تمہارے اللہ سے میرے ہاتھ سے دعا کرو، تمہارے اللہ سے میرے ہاتھ سے دعا کرو. تو اللہ کو تو جیسے انہیں بھی مان رہا، پھر ہم بھی بول رہے ہیں اللہ کو مان رہے ہیں. تو پھر ہمارے ماننے میں اس کے ماننے میں فرق کیا ہے؟ انہیں بولا جیسا میں جیسے بھگوان کی پوجا کر رہا ہوں، تم اللہ کی کر رہے ہیں، دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ پھر اگر ہم جان کے اگر کریں تو کامیاب ہے، بغیر جانے کے کریں تو. غیر مسلم میں ہمارے میں فرق سیم ہو گیا نا بھائی. انہیں بھی بغیر جانے کے جیسے اللہ بھگوان کی جیسے عبادت کر رہا، ہم بھی جیسے اللہ کو بغیر جانے کے اللہ کی عبادت کر رہے، دونوں برابر ہو گئے. پھر ہم جیسے ہمارا درجہ اوپر کیسا ہے، ہم جنت میں کیسا دیں گے، یہ ہم سوچ رہے نہیں، ہماری توجہ ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم کوئی اس طرح ہماری توجہ دلانے والا بھی نہیں ہے. ہمارے ہر کوئی آج دنیا میں اتنے جیسے مصروف ہے، دنیا کمانے میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہے کہ جیسے ہمارے کو اس طرف توجہ دلانے والا بھی نہیں ہے کہ جیسے تم غلط، تم جیسے جو بول رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے، جو بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. سچ یہ ہے، اور سچ بولنا اللہ مالک ہے تو جان کے بولنا کہ اللہ مالک ہے. بغیر جانے کے اگر بول رہے ہیں اللہ مالک ہے تو جھوٹ ہے وہ اللہ کی نظر میں. دنیا والے تو جیسے ہو گئے مسلمان ہے، اللہ کو مالک بولتا ہو تو قبول کر لیتے. اگر اللہ تعالیٰ قبول کرنا نا، اللہ کے پاس سچ کیا ہے؟ اللہ کو مالک بولنا. یہ سچ ہے. جھوٹ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مالک بولنا. ہم مالک نہیں ہیں، ہم مملوک ہیں. اللہ کی ملک بن جانا، ہم اس کے فرما بردار ہو جانا. اور جیسا مملوک جانور جو مملوک ہوتا ہے انہیں اپنے مالک پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا، ہم بھی ہمارے مالک پہ بھروسہ کرنا. دیکھو دیتا نہیں دیتا سو آپ کی ضرورت کے وقت آپ کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ چیز دیتا نہیں دیتا. پکار کے دیکھو مالک کو. اگر کوئی جانور چارہ نہیں ڈالے تو جیسے انہیں گھر میں بننے والا آتا پکارتا ہو نا، مالک اٹھ کے جا کے جیسے چارہ ڈالتا، سوتے بھی رہا تو اٹھ کے جاتا، کھانا کھاتے رہا تو اٹھ کے جاتا، پہلے جا کے اس کو چارہ ڈال کے آتا، اس کی ضرورت کو پوری کرتا مالک. ہم پکار رہے ہیں اللہ کو. نماز پڑھے بس ایک مخصوص نماز پڑھی، اللہ میں آئیے دے دے، اللہ میں آؤں دے دے. بھروسہ نہیں ہے اللہ میں دیتا. وہ بولنا کہتے اللہ میں آؤں.
دعا کرنا کرتے اللہ میاں سے تو ملتی بس. کیسا ملتی؟ نہیں ملتی. مقدر میں ہے تو ملتا ہی ملتا. وہ تو مقدر میں ہے تو ملتا, نہیں ہے تو نہیں ملتا. اگر مقدر میں نہیں ہے بھی تو جیسے لینا, ہماری ضرورت کے وقت جو چیز کی ہم کو ضرورت ہے وہ چیز اللہ سے لینا, منگنا ویسا اس سے. اس کو جان کے بولے تو پھر انہیں بتا بالکل میں کو جان کے بولا میں ضرورت اگر پوری نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا اس کی ضرورت پوری؟ دیتا پھر ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہوں. تو یقین کے ساتھ مانگنا, اور جانے سے پہلے فرما بردار ہو کے جانا, مملوک بن کے جانا اللہ کے. اللہ کو مالک ماننا, جاننا, دیکھنا اللہ مالک ہے تو کیسا ہے, پھر اس پر ٹک جانا تو نہیں کامیاب, نہیں تو نہ تھا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے, توفیق دے تو ہم اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما, ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. ہمارے پیر کی علمی پیغام سے مالا مال فرما, ان کے میرے بال میں ترقی عنایت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.